بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم جو اس وقت اسٹیج پر موجود نہیں ہے لیکن انہی کی صدارت میں یہ اجلاس یہاں منعقد ہوا، جناب ذکاء اللہ ندوی حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت مند رکھے۔ ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام، حفاظ کرام، علاقے کے باوقار احباب، خصوصی طور پر وہ نوجوان جنہوں نے اس اجلاس کو یہاں منعقد کیا اور بڑی ہی حسن و خوبی کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے علماء کو دعوت دے کر اسٹیج پر بٹھایا، قوم و ملت میں اتفاق اور اتحاد کا ایک نمونہ پیش کیا، ایک مثال پیش کی
اور وہ لوگ جنہوں نے اس اجلاس کو یہاں منعقد کرانے میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا، وہ سارے کے سارے احباب، اور لکھنؤ سے جو مجھے یہاں تک لے کر چلے، لکھنؤ کی ضلع جمعیت اہل حدیث کے ناظم جناب محمد ندیم صاحب، اور ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب شاہد بھائی، سانڈی ضلع ہردوئی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 11:30 بجے تک اس اجلاس میں آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر ان کے مخصوص لب و لہجے میں آپ نے سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع مجھے جو دیا گیا وہ تھا سیرت طیبہ کے مختلف پہلو، لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو موضوع مجھے دیا جا رہا ہے وہ موضوع میں کئی مرتبہ اور کئی جگہوں پر بول چکا ہوں، اور اس موضوع پر یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے وہ خطاب میرا سنا ہے۔ اس لیے میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کی ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان حالات میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ ساتھ میں کہ الہ العالمین ہمارے صبر کے بدلے میں ہمیں اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ آیت جو قرآن کریم کی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین کے اندر کمی و بیشی اب نہ کی جا سکتی ہے، نہ بڑھائی جا سکتی ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اب دین وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی اور خوش ہوا ہے وہ دین وہی ہے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ دین کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی کام جو ہم دین سمجھ کر کریں اور وہ دین کے اندر نہ ہو، وہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر ہمیں وہ دین محمد رسول اللہ نے نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے نہیں دیا،
آپ اور آپ کے صحابہ سے ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دراصل آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس خطبے کے بعد پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ خطبہ کیا تھا آپ کا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا؟ آج اسی حجۃ الوداع کے خطبے کی روشنی میں کچھ نقطے اور کچھ چیزیں جو اس خطبے میں آپ نے پیش کی تھی انہی کو مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ دستور حیات تھا وہ خطبہ، پوری زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے تھے اس خطبے کے اندر۔ وہ خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا اور 9 تاریخ کو دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے 2 خطبے ہیں، ایک خطبہ عرفات کے میدان میں آپ نے دیا تھا، وہ آپ نے 9 تاریخ کو دیا تھا، اور ایک خطبہ وہ ہے جو آپ نے 10 تاریخ کو یوم النحر قربانی کے دن دیا تھا، وہ بھی عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ تو آج میں اپنی تقریر میں 9 تاریخ والے خطبے کا ذکر کر رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ جس وقت حاجی لوگ حج کے میدان میں جمع ہوتے ہیں 9 تاریخ کو، اور وہی اصل حج کا دن ہے، اس دن اگر کوئی شخص وہاں نہیں جا سکا تو اس کا حج نہیں مانا جاتا ہے۔ وہی عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے تو حضرت جابر کی روایت ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں پہنچے تو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، آپ اس اونٹنی سے اترے اور آپ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی پر کجاوا کسا جائے۔ اس اونٹنی پر کجاوا کسا گیا اور اس کے بعد جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ تقریباً 1,44,000 کا مجمع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور اس خطبے میں آپ نے جو الفاظ عطا کیے، میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کو پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور اس خطبے میں آپ نے کتنی چیزیں پیش کی ہیں پھر ایک ایک چیز کی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اس خطبے کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں: ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم نزع من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث کان مسترزعا فی بنی سعد فقتلته ہذیل وربا الجاہلیت موضوع واول ربا ازعو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کلہ۔ خطبے کا یہ ابھی ایک حصہ ہوا ہے، پہلے اس کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کچھ نوٹ بتاؤں، اور خطبے کا دوسرا حصہ میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ نے اس مجمع میں تمام لوگوں کے درمیان جو خطبہ دیا، اس میں پہلا جملہ جو آپ نے ادا کیا وہ مسلمانوں کے خون کی حرمت اور عزت پر دیا، اور ان کے مال کی عزت و آبرو پر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ان دماءکم واموالکم، تمہارا خون اور تمہارا مال کا حرمت یومکم ھذا، حرام علیکم، تم پر ویسے ہی حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے۔
جیسے حج کے دن کی یہ 9 تاریخ کا تم احترام کرتے ہو، جیسے یہ دن عزت والا ہے، ایسے ہی تمام مسلمانوں کا خون حرمت والا ہے، ایسے ہی تمام مسلمانوں کا مال حرمت والا ہے۔ فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جیسے تم اس کی عزت کرتے ہو ایسے ہی تم مسلمانوں کی عزت کرو، جیسے تم اس شہر کی اس مہینے کی عزت کرتے ہو اور اس کا ادب و احترام کرتے ہو، ایسے ہی مسلمانوں کے مال کا بھی ادب و احترام کیا جائے گا۔ جیسے آج کا دن اور یہ شہر اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہارے خون اور تمہارے مال حرمت والے ہیں۔ ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام، ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کے مال پر ایک دوسرے پر حرام۔ مال خون مسلم کی حرمت، پہلی چیز کیا بتائی گئی ہے اس خطبے میں؟ خون مسلم کی حرمت۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے؟ مال مسلم کی حرمت۔ مسلمان کا خون بھی اور مسلمان کا مال بھی کسی بھی قیمت پر ضائع اور رائگاں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپس میں اتنا لڑ چکے ہیں اور تباہی و بربادی کے اس دہانے پر کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہم اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو جب چاہتے ہیں گالی دے دیتے ہیں، ہم جس کو جب چاہتے ہیں اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں کسی مسلمان سے دھوکہ دھڑی کے ذریعے اس کا مال ناجائز طریقے سے ہم غصب کر لیتے ہیں، یا مال کو ناجائز طریقے سے کما کر اپنے مسلم بھائی کو دھوکہ دے کر ہم اس کا مال حاصل کر لیتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خون کی حرمت اور ان کے مال کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ تیسری چیز، الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی موضوع، زمانے جاہلیت کے سارے امور، سارے کام میں آج اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اب جاہلیت کا کوئی کام نہیں چلے گا، جاہلیت کے سارے کام ہم نے اپنے پیروں تلے کچل دیے ہیں، ہم نے اپنے پیروں سے روند دیے ہیں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز پر پھر اشارہ کیا، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعۃ، جاہلیت کا خون موضوع ہے۔ زمانے جاہلیت میں اگر تم لوگوں میں سے کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو قتل کرنے والے سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ اگر تمہارا کسی نے قتل کیا ہے یا تم نے کسی کا قتل کیا ہے اور یہ خون زمانے جاہلیت میں بہایا گیا ہے تو آج وہ سارے کے سارے خونوں کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی انتقام نہیں، سب کو اپنی جگہ پر ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اشارہ کیا پانچویں چیز کی طرف، وہ کیا ہے کہ سنو یہ کام بہت مشکل ہے۔ جرجیت صاحب کو کسی نے تھپڑ مارا اور آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اور کل کوئی میرے بیٹے سے کہے کہ چھوڑ دو یار وہ تو چلے گئے، اور آج میرا بیٹا پاور میں آیا ہے، کہے گا اپنی بات اپنے پاکٹ میں رکھو، کل تمہارے دن تھے آج ہمارے دن ہیں، آج ہم پاور میں آئے ہوئے ہیں، ہم اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم تو لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، سب سے پہلا خون میں اپنے قبیلے کا معاف کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا وَإِنَّ اول دم نازو من دمائنا دم بن ربیعہ بن الحارث کان مسترجعا فی بنی سعد فقتلته ذیل۔ اے لوگوں، سب سے پہلا خون ہمارے خون میں سے ابن ربیعہ ابن حارث کا ہے جو بہایا گیا۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، کان مسترجعا فی بنی سعد، قبیلہ بنو سعد میں یہ دودھ پیا کرتا تھا، قبیلہ بنو سعد میں یہ بچہ دودھ پیتا تھا۔ اس زمانے کے اندر آب و ہوا شہروں کی بڑی خراب تھی، تو بچے جب پیدا ہوتے تھے تو دوسرے شہر کی عورتیں اور دایائیں آتی تھیں اور ان بچوں کو لے کر چلی جایا کرتی تھی اور اپنے شہر میں دودھ پلایا کرتی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں آمینہ نے اپنے بچے محمد کو قبیلہ سعد کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ سعدیہ کو دے دیا تھا۔ سعدیہ نام نہیں تھا، وہ قبیلہ سعد سے تھی اس لیے سعدیہ کہا جاتا ہے، ان کا نام حلیمہ تھا، تو حلیمہ کو وہ بچہ دے دیا، یعنی محمد ابن عبداللہ کو وہ لے کر چلی گئی اور انہوں نے قبیلہ بنو سعد میں ان کو دودھ پلایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان اول دم نازو من دمائنا،
سب سے پہلا خون ہمارے خون میں سے جس کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، یعنی جس پر کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، وہ ابن ربیعہ ابن حارث کا، میرے قبیلے کا بچہ تھا۔ وہ بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور بنو سعد میں جا کر قبیلہ حذیل نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ تو میں سب سے پہلے اس خون کو معاف کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اس خون کو معاف کر رہا ہوں، لہٰذا آج کے بعد کوئی کسی کا خون کا بدلہ نہیں لے گا۔ زمانے جاہلیت میں جتنے خون تھے وہ سارے کے سارے خون اب نظر انداز۔ زمانے جاہلیت کی ہر چیز کو میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ چھٹی چیز ہو گئی ہے، پانچویں چیز، چھٹی چیز پر آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانے جاہلیت کا سود اور بیاز بھی میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں۔ ابھی تو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث کا، ابھی خون پر چلوں گا، پھر مال پر چلوں گا، پھر زمانے جاہلیت کی جہالت پہ چلوں گا، اور وہ جہالتیں آج ہمارے سماج میں بھی موجود ہیں، میں ان پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ پھر سود اور بیاز جس کو زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کو بھی روند رہا ہوں، آج سود اور بیاز کے بغیر تو کسی مسلمان کا گھر خالی نہیں ہے۔ اس سود اور بیاز کی حیثیت کیا ہے، اس کا کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پتہ نہیں اتنی دیر تک چل بھی پائیں گے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، چھٹی چیز غرب الجاہلیت موضوع، زمانے جاہلیت کا سود بھی میں نے مٹا دیا، اس کو بھی میں نے ختم کر دیا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے چچا کی سب سے پہلے قربانی دی۔ آپ نے کہا کہ سنو اے لوگو، اولو ربن ازو ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا جو سود میں معاف کر رہا ہوں اور نظر انداز کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے سود پر اتنی موٹی رقم دے رکھی تھی کہ اگر وہ سود کی رقم ان کو مل جاتی، جو مال انہوں نے دیا تھا وہ مال سود پر، زمانے جاہلیت میں جب سود کو حلال سمجھ کر لوگ کھاتے تھے، اگر وہ سود کی رقم ان کو مل جاتی تو وہ سود کی رقم سے آپ عرب کے سب سے بڑے آدمی ہوتے، جو اس زمانے کے اڈانی یا امبانی سمجھے جاتے۔ اتنا بڑا کاروبار تھا حضرت عباس کا، اتنی دولت سود اور بیاز کی، اگر عباس لیتے تو عرب کے سب سے امیر آدمی سمجھے جاتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان کا سود چھوڑ رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے چچا کا سود چھوڑ دیا تو اب کوئی سود نہیں لے گا، سارے سود میرے پیروں کے نیچے رون دیے گئے۔ آپ نے یہاں پر بھی سب سے پہلے اپنے چچا کے سود کی قربانی دی۔ ہم آپ سے کہیں گے نماز پڑھو تو سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گا۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ 400-500 آدمیوں کی بارات یہ غلط ہے، یہ باراتی نہیں، یہ چور ہے۔ چور تو پھر بھی خوبصورت جملہ ہے، ان کو تو ڈاکو کہنا چاہیے۔ چوری تو چپکے سے کی جاتی ہے، یہ تو کھلے عام لڑکی والے سے کہتے ہیں اچھے سے اچھا نہ ملا تو زندگی بھر تیری لڑکی تانے سنتی رہے گی۔ یہ تو چوری تھوڑی ڈکیتی ہے، ڈکیتی۔ میرے سامنے ایسی ایسی مثالیں ہیں، کتنے رشتے صرف اس بنیاد پر ہٹ گئے، صرف اس بنیاد پر ہٹ گئے کہ بھائی میں 500 آدمیوں کی بارات میں تمہاری مرضی کے مطابق ان کو نہیں کھلا پاؤں گا۔ 500 لا رہے ہو لاؤ، لیکن تم نے ایک اور شرط لگا دی کہ اچھے سے اچھا، ان کی خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے کا نہیں چلے گا۔ صرف زبان ہی سے تو نہیں کہہ رہے ہو، اشارہ کیا ہے؟ اچھے سے اچھا، خاطری اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے مٹن سے نیچے کی بات نہیں۔ تو یہ چوری کہاں ہے؟ چوری تو چپکے سے ہوتی ہے، تو ڈکیتی ہے۔ مولانا بارات کو غلط بتاؤ لیکن باراتیوں کو چور اور ڈکیت مت کہو، یہ برا لگتا ہے۔ میں کیا کروں یار، لگتا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم لوگوں کو بھی برا لگتا ہے۔ بات آگے کی طرف چلی گئی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا بیاس، اپنے چچا کا بیاس کہا کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، لہٰذا اب زمانے جاہلیت کے سارے سود اور بیاس کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا ہے۔ یہاں تک میں نے یہ خطبہ ابھی پڑھا تھا،
اس کے بعد والے جملے پر آئیے، 6 چیزیں ہو گئی، اب 7ویں چیز پر آئیے ذرا۔ 7ویں چیز اللہ کے رسول نے اسی خطبے میں آپ نے یہ بیان کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ 7ویں چیز بھی ہو گئی اور 8ویں چیز بھی ہو گئی۔ 7ویں چیز عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا۔ آج کی تقریر میں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی، صرف ایک چیز نہیں، کئی چیزیں ملیں گی۔ 7ویں چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ آئے لوگوں عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، 7ویں چیز۔ پھر آپ نے مرد اور عورتوں کے حقوق بھی بتا دیے۔ آپ نے کہا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، عورت کی ذمہ داری یہ ہے مرد کے اوپر، عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دے جس کا آنا تیرے شوہر کو ناپسند ہے، برا لگتا ہے، کوئی بھی اس بستر پر نہ آئے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بستر پر کوئی ایسا مرد نہ آئے تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ بہت مہذب انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی مرد اپنی بیوی کی بہت سی کمیاں اور غلطیاں برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ کمی اور یہ غلطی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بستر پر کوئی دوسرا مرد آئے اور اس کی بیوی کے ساتھ لیٹے اور اس کی بیوی کے ساتھ ہمکنار ہو، یہ کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ یؤتین فروشکم احدا تکرہونہ، عورت پر مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے بستر پر کوئی ایسا مرد نہ آئے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اور مرد کے اوپر عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ آئے لوگوں تم اپنی بیوی کو کھلانے میں پلانے میں اور کپڑا دینے میں کمی مت کرنا، تم ان کو کھلاتے پلاتے رہنا اور ان کو کپڑا بھی دیتے رہنا بالمعروف، دستور کے مطابق۔ تمہاری بیوی 25,000 کا سوٹ مانگے گی، نہیں چلے گا۔ تمہاری بیوی 1,00,000 روپے کا ہار مانگے گی، نہیں چلے گا۔ تمہاری بیوی روزانہ مندی مانگے سعودی عرب کی، نہیں چلے گا۔ بالمعروف یہ جملہ استعمال کر کے بتا دیا جو سماج میں چلتا ہے، جو کھان پین آپ کی سوسائٹی اور آپ کے سماج میں ہے، دستور کے مطابق آپ کے سماج، آپ کے محلے اور آپ کی سوسائٹی میں جو کھایا پیا جاتا ہے وہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، جو آپ کے سماج اور سوسائٹی میں جو پہنا جاتا ہے وہ آپ اپنی بیوی کو پہناؤ گے، وہ اپنی بیوی کو دو گے، دستور کے مطابق، یعنی سماج اور سوسائٹی کے چال چلن اور طریقے کے مطابق۔ عورتیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، دیکھو کھلانے ملانے، اب لاؤ روزانہ۔ میرے بھائیوں، موقع لگے گا تو ابھی بعد میں آئیں گی یہ باتیں، تو مجھے بھی بتا دیا۔ 7واں بھی حق بتا دیا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور 8واں یہ بتا دیا کہ مرد اور عورت کے دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں۔ اب 9ویں چیز دیکھیے، 9 نمبر پہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ آئے لوگوں، میں اپنے بعد ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہ، کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راستے سے نہیں بھٹکو گے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم راستے سے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ ان اعتصمتم بہ، اگر تم اس بات کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے اس چیز کا نام لیا کتاب اللہ،
میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ 9 چیزیں ہو گئی، 10ویں چیز آپ نے اس خطبے میں اور فرمائی، وہ 10ویں چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، پھر اس کے بعد میں شروع سے چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں 10ویں چیز آپ نے فرمائی وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ آئے میدان عرفات میں جمع لوگوں، آئے 1,44,000 کا مجمع۔ جرجی صاحب تو یہ 2-4-5 ہزار لوگوں میں بھی ان کو مائک چاہیے، تھوڑا سا مائک بگڑ جائے مولوی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بغیر مائک کے تقریر کروں گا۔ ہمارے اٹاوا میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں، نام نہیں لوں گا، کہ جمعے کے دن مائک تھوڑا خراب ہو گیا تو وہ خطبے سے اٹھ کے بھاگ گیا، کہتا میں خطبہ ہی نہیں دوں گا، اور اس نے جمعہ نہیں پڑھایا، اس دن وہاں ظہر کی نماز ہوئی، جمعہ نہیں ہوا۔